بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے MCQ ڈسکس کریں گے۔ MCQ 1 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ الف نعت، با قصیدے، دال حمد اور جیم کوئی بھی نہیں۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ الف نعت، با قصیدے، دال حمد، جیم کوئی بھی نہیں۔ تو جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو کریکٹ آپشن ہے الف یعنی نعت۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، ایسی صنف ہے جس میں کسی شخصیت کی توصیف و تحسین کی جائے یا مذمت کی جائے کیا کہلاتی ہیں؟ الف قصیدہ، با غزل، دال مثنوی، جیم نظم۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے الف یعنی قصیدہ۔ یہ قصیدہ جو ہے اس میں کسی شخصیت کی وصف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی مدح ہوتی ہے۔ تو اس قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، قصیدے کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ الف بند، با مطلع، دال مصمت، جیم مسدس۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با، یعنی قصیدہ 4 قسم کا ہوتا ہے، تو اس میں جو پہلا ہوتا ہے پہلا شعر تو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، نظم میں کتنے قسم کے مضمون ہوتے ہیں؟ الف 1، با 2، دال 3، جیم 4۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے 1، نظم میں ایک قسم کے مضمون ہوتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ایسی نظم جس میں ہر شعر الگ الگ قافیے میں ہوتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ الف قصیدہ، با مثنوی، دال نظم، جیم بند۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس با، یعنی مثنوی۔ یہ مثنوی جو ہیں یہ طویل اور مسلسل والے نظم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ یعنی ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور پھر بحر جو ہوتی ہیں وہ اس کی چوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، ایسے مجموعہ اشعار جن کا قافیہ تو قصیدے کی طرح ایک ہی ہو لیکن ہر شعر یا مضمون الگ اور مکمل ہو، اور شاعر اپنے حقیقی یا مجازی عشق کے معاملات بیان کر سکے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس الف یعنی غزل۔ یہ غزل جو ہوتا ہے اس میں دوست یا محبوب یا عشق و محبت یا تصوف یا ہجر و فراق یا اخلاقیات کے مضامین کو اشعار میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو غزل کہتے ہیں۔ اور غزل کا ہر شعر جو ہے وہ مکمل معنی رکھتا ہے، اسی لیے ہر شعر کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور غزل میں ایک شعر کا دوسرے سے بہت کم رابط اور تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ تر مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت کم ان کا ربط اور تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر الگ شعر جو ہے وہ الگ معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس الف یعنی غزل۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، غزل کے پہلے شعر کے دونوں ہم قافیہ مصرے کیا کہلاتے ہیں؟ الف غزل، با مطلع، دال مثنوی، جیم نظم۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی مطلع۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، غزل میں کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ الف 3، با 5، دال 7، جیم 9۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی 5، غزل میں اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب کی کس شاعرانہ صنف میں تمام اشعار میں ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے؟ الف قطعہ، با مطلع، دال مخمس، جیم مسدس۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس الف یعنی قطعہ۔ قطعہ جو ہے یہ 2 یا 2 سے زائد اشعار ہوتے ہیں، لیکن ایک شعر جو ہے وہ دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی سب شعروں کے آخری مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی پہلا ہو یا چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، 4 مصروں اور ایک مخصوص وزن کی مکمل نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ الف نظم، با غزل، دال رباعی، جیم بند۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس دال رباعی۔ ربع جو ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو ربع جو ہے یہ 4 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ رباعی ہے یعنی 4، یعنی 4 مصروں کی مختصر نظم، ٹھیک ہے، جس میں پہلا ہو، دوسرا ہو اور آخری مصرع تو ہم قافیہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، وہ شے جسے کسی مشترک وصف یا حالت کی بنا پر کسی دوسرے شے سے تشبیہ دی جائے
اردو ادب میں کیا کہلاتی ہیں؟ الف مشبہ، با مشبہ بھی، دال وجہ تشبیہ، جیم حرف تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے الف یعنی مشبہ۔ جو کسی وصف یا حالت کی بنا پر کسی دوسرے شے سے تشبیہ دی جائے تو اس کو ادبی اردو ادب میں مشبہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، وہ مقصد جس کی وجہ سے ایک شے کو دوسرے شے سے تشبیہ دی جاتی ہے کیا کہلاتی ہیں؟ اس میں مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں الف عارض تشبیہ، با مشبہ، دال وجہ تشبیہ، جیم حرف تشبیہ۔ تو جب عارض ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو اس کو عارض تشبیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس یعنی وہ مقصد جو ہے وہ ایک شے کو دوسرے شے کی وجہ سے دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عارض تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، نازک کی اس کے لب کی کیا کہیں، پنگڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ الف میر، با غالب، دال اقبال، جیم فیض۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے الف، یعنی یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، نازک کی اس کے لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب جو ہے یہ تشبیہ کے کون سے ارکان میں سے شامل ہیں؟ الف عارض تشبیہ، با مشبہ بھی، دال وجہ تشبیہ، جیم حرف تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی مشبہ بھی، یعنی اس کے ذریعے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نازکی ہیں اس کے لب کی کیا کہیں، تو لب جو ہیں یہ یہاں پہ کیا ہے، یہ مشبہ بھی ہیں، یعنی لب کی وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیں، پنگڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں گلاب کی پنگڑی تشبیہ کے کون سے ارکان میں شامل ہیں؟ الف عارض تشبیہ، با مشبہ بھی، دال وجہ تشبیہ، جیم حرف تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے جیم یعنی حرف تشبیہ، یعنی گلاب کی پنگڑی کی مثال جو ہے وہ حرف تشبیہ کی وجہ سے دی گئی ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیں، پنگڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں ناز کی تشبیہ کے کون سے ارکان میں شامل ہیں؟ الف عارض تشبیہ، با مشبہ بھی، دال وجہ تشبیہ اور جیم حرف تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس الف یعنی عارض تشبیہ، کسی مقصد کی وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ الف کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے الف یعنی عارض تشبیہ۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، استعارہ کے لغوی معنی بتائیں۔ الف کسی چیز کو دیکھنا، با ادھار لینا، دال حقیقی معنی، جیم کوئی بھی نہیں۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی ادھار لینا، استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، اردو ادب میں کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں ایسے استعمال کرنا ہے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، کیا کہلاتا ہے؟ الف استعارہ، با تشبیہ، دال الف اور با دونوں، جیم کوئی بھی نہیں۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے یعنی الف استعارہ، یعنی یہاں پہ مجازی معنوں کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو ادھار لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس الف استعارہ۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، وہ شخص یا شے جس سے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ الف مستعار لہو، با مستعار الیہ، دال وجہ جامع، جیم وجہ تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہمارے پاس با مستعار الیہ، ٹھیک ہے۔ ایک استعارہ اور اس کا جو کسی شخص یا شے سے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو یعنی ادھار لیا گیا ہو تو اس کو مستعار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، وہ مشترک خوبی، صفت یا حالت جس کی بنا پر ایک چیز بول کر دوسری مراد لی جائے کیا کہلاتی ہے؟ الف مستعار لہو، با مستعار الیہ، دال وجہ جامع اور جیم وجہ تشبیہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے دال وجہ جامع، یعنی ایک چیز بول کر ہم دوسری مراد لے لیتے ہیں تو اس کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، تلمیح کے لغوی معنی بتائیں۔ الف اشارہ کرنا، با سرسری نگاہ ڈالنا، دال الف اور با دونوں، جیم کوئی بھی نہیں۔ تو تلمیح کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا اور سرسری نگاہ ڈالنا، ٹھیک ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس دال یعنی الف اور با۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، مشرق سے سورج کے نکلنے کا مقام اور چاند یا سورج کے نمودار ہونے کی جگہ کو لغوی طور پر کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں الف غروب، با طلوع، دال آفتاب، جیم چمکنا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے با یعنی طلوع ہونا۔ چاند یا سورج کے نمودار ہونے کی جگہ کو لغوی طور پر کہتے ہیں، لغوی معنی ہے اس کا طلوع۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، اردو کے پہلے افسانوں مجموعہ کا نام بتائیں۔ الف خاقانی ہند، با فسانہ عجائب، دال
सूज़ वतन और जीम ज़ेर लम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दाल यानी सूज़ वतन। पहला अफसाना जो उर्दू का मजमुआ है वो उसको सूज़ वतन कहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस के बारे में कहा था? उनको उर्दू ज़ुबान पर वही दावा पहुँचता है जो कि अरस्तु को फ़लसफ़ा व मंतिक पर है। अलिफ गालिब, बा मीर उनैस, दाल बहादुर शाह जफ़र और जीम खान आरजू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीम खान आरजू के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उनको उर्दू ज़ुबान पर वही दावा पहुँचता है जो कि अरस्तु को फ़लसफ़ा व मंतिक पर, मतलब कि उसको बहुत कमांड है उर्दू पर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास उर्दू के किस शायर का मुकदमा एक हलीदा तसनीफ की हैसियत इख्तियार कर गया है? अलिफ बहादुर शाह जफ़र, बा गालिब, दाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद और जीम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है, इनका सबसे पहले जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन शायर है। ठीक है, उर्दू के तो उर्दू के जो कि शायर का मुकदमा है एक अलग तसनीफ की हैसियत रखता है तो वो उसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीम।